کہ کیا قرآن اہل بیت یعنی قرآن جو ہے اہل بیت ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اور آج کے اس دور میں جب آیت سورہ نور کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے اتنی وضاحت موجود ہے، تو ایک انسان اگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ہمیں پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اس دین کے راویوں میں سے ایک ہیں، اس دین کو سکھانے، بتانے، سمجھانے والی ہیں۔ دشمنان دین کا جو معاملہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک یعنی کر دینا، تاکہ کسی طرح اس دین کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر دیا جائے، تو اسی مقصد کے تحت وہ صحابہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہم عنہن کو بھی لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ بھائی نے یہ کہا کہ ایسا شخص کو جو نہیں جانتا تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا، تو اس حوالے سے عرض ہے کہ دیکھیں، اگر یہ شخص جانتے بوجھتے یہ کام کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ منافق ہے، کہ وہ شخص یہ جانتا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا صرف اہل بیت ہونے کے اعتبار سے ہی نہیں، بلکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ تو اب آپ خود سمجھ لیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ایک آدمی اگر مثال کے طور پر اس مقام و مرتبے کو خدا نخواستہ لوگوں کی نظروں میں حقیر کرنے کی کوشش کرے یا اس کو جھٹلانے کی کوشش کرے یا لاشعوری طور پر اس کا سہولت کار بنے، ایسے وسوسے پیدا کرے کہ جس سے امہات المومنین کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظروں میں کم ہو جائے، تو آپ خود سمجھ لیں کہ اس آدمی کے منافق ہونے میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، امام آجری کے اشریہ اور امام لالکائی کی شرح اصول و اعتقاد و اہل السنہ دونوں کے اندر صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے اس حوالے سے اختلاف ہوا کہ وہ یہ کہنے لگا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں برے کلمات وہ کہنے لگا، تو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ وہی جو اللہ نے ان کو مقام اس امت کی یعنی اور مردوں کی ماں قرار دیا ہے، تو کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ اس شخص نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ میری ماں نہیں۔ تو جب اس بات کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا وہ صحیح کہہ رہا ہے، میں مومنین کی ماں ہوں، کافروں کی نہیں۔ تو خدا نخواستہ ہم ایسے آدمی کو کافر نہیں کہہ رہے، اور اشریعہ کے اندر الفاظ جو نا منافق کے بھی ہیں، تو جو ہلکی سے ہلکی بات ہے وہ یہ کہ ایسا آدمی کم از کم منافق تو ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی نے آگے پیرا میں یہ کہا ہے، اور اگر ایک انسان اہل بیت کی ترتیب کو ہی معکوس کر دے، یعنی یہ کہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت ہیں، تو اس بارے میں کیا کہا جائے گا؟ انجینئر محمد علی مرزا کے ریسرچ پیپر 5 میں لکھا ہے ایسا کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت۔ اچھا، اس حوالے سے ہمارا ایک پوری ویڈیو ہے کہ مرزا یعنی کہ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے عنوان سے، اور اس میں عنوان نمبر 2 یہ ہے کہ اہل بیت کون ہوتا ہے۔ وہاں ہم نے اس کی پوری اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل بیان کی ہے، اور ہم نے تحقیق کا یہ نقطہ دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اہل بیت کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات داخل ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے، آدم علیہ السلام دنیا میں کس کے ساتھ آئے تھے؟ اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے۔ تو اگر آدم علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر آئے تو سب سے پہلے نام کس کا آئے گا؟ ظاہر ہے آپ کی زوجہ کا آئے گا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ انہیں دیکھیں گے، وہ اگر کسی کے ساتھ دعوت دین کے کام میں کھڑے نظر آ رہے ہوں گے خواتین میں، تو ان میں پہلے نمبر پہ یا تو ان کی والدہ ہوں گی ان کے ساتھ، یا ان کی بیوی ہوں گی۔
یسوع مسیح ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ نظر آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے تو وہ اپنی بیوی حجرہ کے ساتھ نظر آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک آدمی یوں کہے کہ ازواج رسول بھی اہل بیت میں سے نہیں، تو وہ غلط بات کر رہا ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے کہ ازواج رسول ہی اہل بیت، پھر اس کے بعد بھی کی بحث ہوتی ہے کہ جیسے ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ آپ کے اہل بیت میں شمار نہیں ہو سکتا، لیکن حمزہ، عقیل، عباس، جعفر، آپ کے وہ تمام چچا جو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے، سب اہل بیت، ان کی سب کی اولادیں اہل بیت ہیں۔ آپ کے چچا زاد، پھوپھی زاد، بہن بھائی جو ایمان لے کر آئے، سب اہل بیت ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جن سے نکاح ہوئے وہ اہل بیت ہیں۔ تو غور طلب نکتہ ہے ان کے لیے کہ بھئی اور کون کون ہیں، تو اور کون کون میں تو یہ افراد آ سکتے ہیں، لیکن خالصتاً اگر یہ بات ہوگی تو خالصتاً اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات سب سے پہلے آتی ہیں۔ اور اس طرح بھی کہ اگر آج کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو تب بھی ہم یہ بات کریں گے خدیجہ کہاں ہیں جو ان کی والدہ ہیں، جو فاطمہ کی والدہ ہیں، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے والی، سب سے پہلے ایمان لانے والی، اللہ کے دین کے لیے اپنا مال پیش کرنے والی، اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنے والی، اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھانے والی خدیجہ کہاں ہے؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ ازواج رسول بھی اہل بیت میں سے ہیں، بھی نہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، اس کے بعد بھی کی بحث ہوتی ہے۔